بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل الفقيه في الدين، إن احتيج إليه نفعه، وإن استغني عنه أغنى نفسه. یہ حدیث نمبر 251 ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ دین کی سمجھ رکھنے والا، دین کا فقیہ کتنا ہی اچھا آدمی ہے، اگر اس کی طرف لوگ رجوع کریں تو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر لوگ اس سے بے نیازی برتے ہیں اور لوگ اس سے استغنا کا مظاہرہ کریں تو خود کو بھی بے نیاز کر لیتا۔ اس حدیث مبارک کے اندر اس صاحب علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو دین کا علم رکھتا ہو، دین کا فہم رکھتا ہو، دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ فقہ فی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی سمجھ رکھنا۔ اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ آدمی کتنا اچھا ہے کہ جب اس سے کوئی آدمی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کی معلومات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کی دین کی سمجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، اپنے مسائل کو شرعی بنیادوں پر حل کرواتے ہیں، فتاوی لیتے ہیں، اور اپنے معاملات کو شریعت کے معیار اور شریعت کے پیمانے پر بٹھاتے ہیں، ان سے پوچھ کر عمل کرتے ہیں، تو یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچاتا ہے۔ لیکن جب کوئی اس سے استغنا برتتا ہے، بے نیازی برتتا ہے، لوگ رجوع نہیں کرتے اس کی طرف، تو وہ بھی لوگوں سے خود کو مستغنی کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ تو اس سے بے نیازی برتیں اور وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ یہی علم دین کا اور صاحب علم کا وصف ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے، تو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ علماء امت ایسے ہی ہیں، جگہ جگہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، جگہ جگہ مختلف حلقوں میں ایسے مجلسیں انہوں نے قائم کر رکھی ہیں جہاں سے لوگ دین کا علم بھر کر حاصل کرتے ہیں، مسائل معلوم کرتے ہیں۔ جگہ جگہ دارالافتاء قائم ہیں، لوگ شرعی مسائل کا حل پوچھتے ہیں، ائمہ مساجد سے پوچھتے ہیں۔ ہاں، وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں ابھی مصروف ہوں، ابھی وقت نہیں ہے۔ ہاں، وقتی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں مجھے جلدی ہے، لیکن بعد میں وہ وقت دے دیتا ہے۔ کبھی کسی نے اپنے اس وقت دینے کی فیس نہیں مانگی کہ بھائی آپ نے مجھ سے مشورہ لیا ہے لہذا مجھے فیس دیں۔ دنیا کے علوم رکھنے والے ڈاکٹر، دیگر علوم کے ماہرین اپنی کنسلٹنسی کی فیس لیتے ہیں، مشورے کی فیس لیتے ہیں، لیکن یہ علماء امت ہیں جو بغیر فیس کے آپ کو شرعی مسائل بتاتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارک کے اندر انہی کی فضیلت بیان کی گئی کہ لوگ جب بھی ان کی طرف رجوع کریں، ان سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن جب لوگ ان سے بے نیازی برتیں اور لوگ ان سے استغنا برتیں تو بھی خود کو الگ کر لیتا ہے،
ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی لوگوں کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے ان کے مال کی وجہ سے یا دنیاوی مفادات کی وجہ سے. تو ایک عالم دین کا وصف یہی ہونا چاہیے. ایک طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں صاحب علم کو بھی کہ اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ جب لوگ رجوع کریں تو ان کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے، لیکن جب وہ ان سے استغنا برتیں، بے نیازی برتیں تو ان سے خود کو الگ کر لیں. ان کے پیچھے پیچھے لگنا، ان سے ذاتی اور دنیاوی مفادات کی توقع رکھنا، یہ ایک صاحب علم آدمی کو، ایک صاحب علم شخص کو زیب نہیں دیتا. اللہ جل شانہ ان اوصاف کو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.